ان احادیث کی روشنی میں غسل کا طریقہ کیا آتا ہے، اب میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ غسل جب ہم کریں گے پہلے نمبر پر ہم غسل کی نیت کریں گے، طہارت کی نیت کریں گے، کیونکہ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اور غسل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ وضو کرنا عبادت ہے، غسل کرنا عبادت ہے۔ جب تک آپ وضو نہیں کریں گے، غسل نہیں کریں گے، آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب پہلے نمبر پہ آپ نے نیت کر لی طہارت حاصل کرنے کی، غسل کرنے کی، پھر دوسرے نمبر پر آپ بسم اللہ کہیں گے۔ بسم اللہ جیسے وضو میں کہتے ہیں ویسے غسل میں بھی بسم اللہ کہیں گے۔ اگر آپ حمام میں نہا رہے ہیں تو حمام میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، وہاں کیا کریں گے؟ دل میں آپ بسم اللہ کہہ لیں۔ حمام میں اگر آپ نہا رہے ہیں تو جو اٹیچ باتھ روم جس میں نجاست بھی ہو تو وہاں دل میں بسم اللہ کہہ لیں، لیکن صرف حمام ہو نہانے کے لیے ہو تو وہاں بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، صرف اگر نہانے کے لیے ہو تو، یا جیسے ٹیوب ویل پہ نہاتے ہیں، تالاب میں نہاتے ہیں، یا جو ہے نل سے نہاتے ہیں جہاں پر نجاست نہیں ہے تو وہاں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں زبان سے، کوئی حرج کی بات۔ اب آتے ہیں وضو کیسے، غسل کیسے کریں گے۔ پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے، ٹھیک، سب سے پہلے نمبر پہ۔ پھر نجاست لگی ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو شرمگاہ کو دھلیں گے، دونوں ہاتھ دھلیں گے، پھر بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ مکمل وضو کریں گے، نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وضو کریں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ تر انگلیوں کے ذریعے پورے بال کے جڑوں کو گیلا کریں گے، تر انگلیوں کے ذریعے پورے بالوں کے جڑوں کو گیلا کریں گے تاکہ کہیں پر جو ہے خشک نہ رہ جائے۔ جب پانی لے لیں گے تو ہو سکتا ہے پانی جو ہے اندر نہ جائے، لیکن جب ہاتھ انگلیوں کے ذریعے تر کریں گے تو جڑ تک پھر پانی پہنچ جائے گا۔ اب اس کے بعد جب بال کی جڑوں کو ہم نے تر کر لیا تو اب کیا کریں گے؟ اب اس کے بعد 3 چلو بنا کر سر پہ پانی لے لیں گے۔ 3 چلو سر پر جب پانی لے لیں گے، اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ دائیں جانب آپ چلو لے کے دائیں جانب سے شروع کریں گے، پھر سر کے بائیں جانب آپ پانی لیں گے، اب اس کے بعد پورے سر پہ پانی ڈالیں گے۔ یہ غسل کا کامل طریقہ ہے، غسل جنابت اسے کہتے ہیں۔ حدیثوں کی روشنی میں جو بات سامنے آئی ہے ان باتوں کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے کہ یہ غسل کا کامل طریقہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ یہی غسل جنابت غسل حیض بھی ہے، یہی غسل نفاس بھی ہے، یہی غسل جمعہ بھی ہے، یہی غسل عیدین بھی ہے۔ جب بھی آپ غسل کریں گے کامل طریقے سے غسل کرنے کا یہ طریقہ ہے، کامل طور پہ غسل جنابت۔ اور میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، ایک حدیث آتی ہے جس میں جمعہ کے دن غسل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جو جمعہ کے دن جنابت کی طرح غسل کرے۔ تو جمعہ کے دن ہر کوئی تو جنبی نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ نے غسل کیسے کہا کرنے کے لیے؟ جنابت کی طرح غسل کرنا۔ تو مرد ہو عورت ہو، اس کا مطلب جب غسل کریں گے چاہے جمعہ کا غسل ہو یا غیر جمعہ کا غسل ہو، جنابت کی طرح غسل کرنا یہ کامل غسل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، کوئی کہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کہاں ہے؟ عورت کے لیے ایک اسپیشل حدیث بیان کرتا ہوں، سنن نسائی کی حدیث ہے 5130 نمبر کی، شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اذا خرجت المرأة الى المسجد، جب عورت مسجد کی طرف جائے، فلتغتسل من الطیب کما تغتسل من الجنابہ، اور اگر عورت کو خوشبو لگی ہو تو جنابت کی طرح غسل کر لے تبھی مسجد آئے۔ عورت کے لیے منع ہے کہ خوشبو لگا کر مسجد نہ آئے، اگر خوشبو لگی ہو تو وہ کیا کرے؟ جنابت کی طرح غسل کرے۔ اب دیکھیے خوشبو لگی ہوئی ہے تو حالت جنابت میں تو ہے ہی نہیں، لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ وہ جنابت کی طرح غسل کرے۔ تو غسل کا کامل طریقہ مرد کے لیے، عورت کے لیے، تمام موقعوں پر، حالت حیض کے لیے ہو، نفاس کے لیے ہو، یا عید اور جمعہ کے لیے ہو، تمام موقعوں پر جو ہے غسل، کامل غسل کیا ہے؟ غسل جنابت ہے، یہ کامل غسل ہے۔ اچھا، غسل کا ایک دوسرا طریقہ ہے جو شارٹ کٹ ہے۔ شاور میں ہم لوگ نہاتے ہیں، سمندر میں کود جاتے ہیں، اب اس طرح سے کود جائے تو غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس طرح سے بھی غسل ہو سکتا ہے، لیکن اسے کیسے کرنا چاہیے آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل زیادہ تر تو ایسے ہی جھٹپٹ والا ہوتا ہے، آفس جانا ہو، کام پہ جانا ہو، جھٹپٹ نہا کر کے کہاں غسل جنابت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کی آپ نیت کر لیں، طہارت کی نیت کریں، یہ کفایتی غسل ہے۔ آپ طہارت کی نیت کریں، بسم اللہ کہیں، اس کے بعد کلی کریں، ناک میں پانی پہنچائیں، پھر پورے بدن پر اس طور پر پانی پہنچائیں کہ پورا بدن بھیگ جائے، بال کی جڑوں تک بھی پانی پہنچ جائے، اس طرح سے غسل کر لیتے ہیں، یہ بھی غسل ہو جائے گا۔ اس کو کفایتی کہتے ہیں، کفایتی غسل ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ سر پر، بدن پر، بالوں کی جڑوں میں، تمام جگہ پر پانی پہنچ جائے۔